بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام سے درخواست ہے کہ یہاں توجہ رکھیں. آخری وقت ہم نے آپ کو آخری جو اصطلاحات میں سے جو اصطلاح پڑھائی تھی، کہاں تک پڑھائی تھی؟ مجہول المالک، محرم، 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 محل اشکال، محل تعامل، مسلمات دین، مستحب، سنت. بس ہم مسلمات دین تک آپ کو پڑھا چکے ہیں. صحیح ہے؟ ایسا ہی ہے سر. توجہ یہاں رکھیں بھائی. اس کتاب کو اب ہاں ٹھیک، اس کو پلٹ کے رکھ دیجئے. آج کا ہمارا جو ہے شروع ہو رہا ہے مستحب اور سنت سے. ٹھیک ہے؟ بعض فقہ میں مستحب اور سنت کو الگ الگ جانتے ہیں. ٹھیک ہے؟ بعض فقہ میں، جیسے ہم تو آپ تو فقہ جعفریہ کو فالو کر رہے ہیں، ایسے فقہ حنفی ہے، فقہ مالکی ہے، فقہ شافعی ہے، فقہ حنبلی ہے. ٹھیک ہے؟ اب ہمارے یہاں جو اصطلاح ہے مستحب اور سنت کی آواز کیسی آ رہی ہے؟ ٹھیک. پسندیدہ، جو چیز شارع مقدس کو پسند ہو لیکن اسے واجب قرار نہ دے، ہر وہ حکم جس کو کرنے میں ثواب ہو لیکن ترک کرنے میں گناہ نہ ہو، اسے مستحب یا سنت کہتے ہیں ہمارے یہاں. لیکن ہمارے برادران میں اس کو الگ الگ کرتے ہیں. مستحب ان کے نزدیک الگ ہے اور سنت الگ درجہ رکھتا ہے. ٹھیک ہے؟ دوبارہ سنیے. مستحب اور سنت. مستحب جو ہے پسند، ٹھیک ہے، جس کو شارع پسند فرمائے. حبہ ہے یہ اصل میں، حب سے نا، حب. پسندیدہ جو چیز شارع مقدس کو پسند ہو لیکن اسے واجب قرار نہ دے، ہر وہ حکم جس کو کرنے میں ثواب ہو لیکن ترک کرنے میں گناہ نہ ہو، اس کو مستحب و سنت کہتے ہیں. اب چونکہ ہمارے مکتب میں ہم اچھا سنت کسے کہتے ہیں؟ جو رسول اللہ سے ان کے فعل سے ظاہر ہو لیکن واجب کا درجہ نہ رکھتی ہو، لیکن یہ کہ انہوں نے اس چیز کو انجام دیا ہو اور واجب نہ کہا ہو، یہ کہا ہو کہ میں اسے پسند کرتا ہوں، میں اس کام کو پسند کرتا ہوں. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. لیکن ہمارے برادران میں سنت کو کچھ اور درجہ ہے، اور مستحب غالباً شاید وہ چیز جو اچھی ہوتی ہے اسے وہ مستحب کہتے ہیں، اور سنت وہی کہتے ہیں جو رسول اللہ سے ثابت ہو. ارے ہمارے ہر وہ چیز اسی کو پسند کرتے ہیں جو رسول اللہ نے پسند کی ہو، اس لیے سنت اور مستحب ایک ہو گیا. سنت وہ جو رسول اللہ انجام دے رہے ہوں، سنت محمدی، سنت رسول ہو گیا. اور چیز پسند کرنا بھی ہم اسی کو پسند کرنا کہتے ہیں جو رسول اللہ نے پسند کی ہو. تو اس لیے ہمارے سنت و مستحب ایک ہو گئے، اور ان کے یہاں سنت وہ جو رسول اللہ انجام دیتے ہوں، اور مستحب وہ جو رسول اللہ انجام دیے بھی ہوں اور نہ بھی دیے ہوں لیکن پسندیدہ ہو، لیکن شریعت میں کہیں نہ کہیں اس کا پسند ہو تو وہ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ مستحب ہے. ٹھیک. لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں ہے ہی وہ کام، ہر وہ کام جو رسول اللہ کو پسند ہو، وہ سنت بھی ہوتا ہے الہام والا، اور وہ مستحب بھی سمجھا جاتا ہے. شارع نے اس کو پسند فرمایا ہو. ٹھیک ہے؟ اللہ رسول نے اس کام کو پسند فرمایا ہو لیکن واجب کا درجہ اس پہ نہ ہو، اور اس کا انجام اگر نہ دیا جائے تو گناہ بھی کوئی نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ صلوات پڑھیں محمد علی محمد پر صلی اللہ علیہ محمد وعلی. مکرو، اگلا ہے مکرو، ناپسندیدہ. مستحب پسندیدہ اور مکرو ناپسندیدہ. ٹھیک ہے؟ ناپسندیدہ وہ کام جس کا انجام دینا حرام نہ ہو لیکن انجام نہ دینا بہتر ہو، وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ مکرو. دوبارہ سنیے گا. مستحب جو تھا وہ تھا پسندیدہ عمل لیکن واجب نہیں تھا،
جس کو اگر انجام نہ دے گناہ نہیں تھا. مکروہ کیا ہے؟ ناپسندیدہ عمل، وہ کام کہ جس کا انجام دینا حرام نہیں ہے. اگر آپ نے انجام دے دیا حرام نہیں ہے، لیکن انجام نہ دینا بہتر ہے. ٹھیک ہے، بہتر ہے. اگلا ہے نصاب. نصاب کیا ہے یہ آپ پڑھیں گے غالباً اس میں زکوٰۃ میں حتیٰ کہ خمس میں بھی پڑھیں گے. آپ کس حد تک نصاب ہو فطرے میں بھی پڑھیں گے اور دیگر چیزوں میں پڑھیں گے. ایک ٹرمنالوجی ہے نصاب. یہ نصاب اتنا ہو تو زکوٰۃ ہوگی، یہ ریوڑ اتنے ہوں تو زکوٰۃ ہوگی، کشمش اتنا ہو تو زکوٰۃ ہوگی، سونا اتنا ہو. بات سن آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، یہ نصاب. اچھا نصاب کہتے کسے؟ سنیے گا. معینہ مقدار یا معینہ حد، یہ کیا ہے؟ نصاب. کیا ہے یہ؟ ٹھیک ہے، جیسے ہم تو آپ سوال کرنے قبلہ ہم کیا کیا نصاب پڑھ رہے ہیں، یعنی علم تو بہت بڑا ہے، علم تو سمندر ہے، ہم کیا پڑھ رہے ہیں تو ہم آپ کو بتائیں گے. مثلا ہم صرف میر پڑھ رہے ہیں، ہم عوامل پڑھ رہے ہیں، ہم فقہ پڑھ رہے ہیں، ہم عقائد پڑھ رہے ہیں، ہم اخلاق پڑھ رہے ہیں، ہم مفاہیم پڑھ رہے ہیں، ہم تجوید پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، بس آئیے یہ نصاب ہے آپ کے، اسی میں ہم اسے سیکھیں گے. نصاب کیا ہوا؟ ایک معینہ حد یا معینہ مقدار. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، نصاب ہے. اتنا اس نصاب ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی. کوئی مشکل تو نہیں ہے. نصاب کا ذکر آگے آئے گا مسائل میں، تو آپ یہ نہ کہیے گا کہ ہم نے نصاب کا نہیں پتا. ٹھیک ہے، اتنا بکری ہوگی تو نصاب، تو اتنا زکوٰۃ ہوگی. ٹھیک، اس کو کہتے ہیں معینہ مقدار کو نصاب کہتے ہیں. واجب، ہر وہ عمل جس کا انجام دینا شریعت کی نگاہوں میں فرض ہو اسے واجب کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا مسئلہ یہاں بھی آ گیا. ہمارے جو بھائی ہیں ان کا فرض چیز الگ ہے اور واجب الگ ہے. ہمارے یہاں واجب اور فرض ایک ہی چیز ہے. جو شارع نے جس کام کو ضروری یا فرض کیا ہو اسی کو واجب کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہاں کچھ اور تقسیمات ہو جاتی ہیں. آگے بڑھتے ہیں. واجب تخیری. اچھا اب یہ ایک ٹرمنالوجی میں سے ایک ٹرم ہے جس کو کہتے ہیں واجب تخیری. اس کو مجتہد اپنے مسئلے میں لکھتا ہے، بتاتا ہے آپ کو، تو آپ کو پہلے سے معلوم ہونا چاہیے کہ واجب تخیری کہتے کسے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پہ پہلے پڑھ لیتے ہیں پھر مثال دیتے ہیں. جب وجوب دو چیزوں میں کسی ایک سے متعلق ہو تو ان میں سے ہر ایک کو واجب تخیری کہتے ہیں. جیسے روزے کے کفارے میں 3 چیزوں کے درمیان اختیار ہوتا ہے: غلام آزاد کر دیں، 60 روزے رکھنا، 60 فقیروں کو کھانا کھلانا. اب تینوں چیزیں واجب ہیں. ٹھیک ہے، یا یہ کر لیں یا یہ کر لیں یا یہ کر لیں، یا غلام آزاد کر دیں، 60 روزے رکھ لیں یا 60 فقیروں کو کھانا کھلا دیں. سب ساتھ ہیں کہ نہیں؟ تو یہ واجب تخیری ہو گئی کہ آپ ان تینوں میں سے کسی ایک کو انجام دیں. تخیر کہتے ہیں اختیار کو. ٹھیک ہے، اسی طرح آقا سستانی کے نزدیک نماز جمعہ اور نماز ظہر، اگر نماز جمعے کے دن اپنے اول وقت میں انجام دی جائے اپنے شرائط کے ساتھ، اگر جمعہ ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، تو آپ کے لیے حکم ہے واجب تخیری کا. یا تو آپ جمعہ اپنے شرائط پر پڑھ لیں تو ظہر چھوڑ سکتے ہیں، یا پھر ظہر پڑھ لیں، ٹھیک ہے، جمعے کو چھوڑ سکتے ہیں. یہ واجب تخیری ہے. لیکن قبلہ ہم جس مسجد میں نماز جمعہ پڑھتے ہیں وہاں مولانا صاحب جو جمعہ پڑھا دیتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں احتیاطاً ظہر بھی پڑھ لو. کیوں؟ وقت کی وجہ سے. ایسا نہ ہو کہ جمعے کا وقت کہیں آگے پیچھے ہو گیا ہو تو احتیاط کہہ کے تاکہ ظہر بھی پڑھ لو کہ اگر جمعہ اپنے وقت پہ نہیں ہوا تو کم از کم ظہر تو ہماری ہو گئی. تو یہ واجب تخیری اس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اول وقت جمعہ پڑھا ہے تو یا تو وہ پڑھ لیجئے، ظہر چھوڑ دیجئے، یا پھر ظہر پڑھ لیجئے، جمعہ چھوڑ دیجئے.
ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد. دوبارہ سن لیے, جب وجوب دو چیزوں میں کسی ایک سے متعلق ہو تو ان میں سے ہر ایک کو واجب تخیری کہتے ہیں. یعنی وجوب ہے لیکن تینوں میں سے کسی ایک میں واجب تخیری, آپ کا اختیار ہے کہ آپ تینوں میں سے کسی ایک چیز کو انجام دیں. وجوب ہے نماز جمعہ بھی واجب کی حیثیت اگر شرائط پر ہو, اور نماز ظہر بھی واجب کی حیثیت, تو اس میں اختیار دیا ہے واجب تخیری کا. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ٹھیک ہے, ظہر پڑھ لیں یا پھر جمعہ پڑھ لیں اپنے شرائط پر. واجب عینی وہ واجب جو ہر شخص پر خود واجب ہو, جیسے نماز روزہ. ایسا واجب شبانہ سن رہے ہیں آپ, ایسا واجب کہ جو ہر شخص پر خود واجب ہو. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر رضا پہ واجب ہے تو محمد علی کر کے لے آئیں. ایسا واجب نہیں ہے کہ جناب کمبر پہ واجب ہو ابو ذر کر کے آ گئے. ایسا واجب نہیں ہے, ٹھیک ہے, کہ جناب صغرا پہ ہو اور قرآن کبرا انجام دے دیں. نہیں, واجب عینی یہ کہ جو جناب صغرا پہ واجب ہے وہ صغرا ہی انجام دیں. جو سلمان پر واجب ہے سلمان خود انجام دیں گے, کمبر نہیں آئیں گے انجام دینے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ سے نماز مجھ پر واجب ہے, اگر میں کہہ رہا ہوں بیٹا میں تھک گیا ہوں تو ذیشان کہہ رہے ہیں قبلہ میں پڑھ لوں آپ کی مغرب کی اذان کی بعد میں آپ کی نماز پڑھ لوں. نہیں, بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں, میرے مرنے کے بعد ذیشان میری پڑھ سکتے ہیں, وہ پھر وہ میرے قضا نماز میں پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, میرے مرنے کے بعد اگر میری یاد آئے کبھی تو میں ابھی سے وصیت کر دیتا ہوں کہ قبلہ کی کوئی نماز ہوگی کوئی ہماری, ہم نے تو خیر اپنے حساب سے پوری پڑھی ہے, تو نماز قضا عمری پڑھ سکتے ہیں اور ہدیہ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ ہدیہ آغا صاحب کو ہدیہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن جو ابھی میں زندہ ہوں تو میری واجب نماز رضا یا ذیشان یا قمبر یا سلمان ابو ذر نہیں پڑھ سکتے. واجب عینی مجھ سے میری ذات سے. کپڑی بھائی کے نہیں آئی؟ اسی طرح روزہ بھی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح روزہ بھی ہے. ایک صاحب آئے میرے پاس کہ میری ماں بوڑھی ہے, میں بھی کیا کریں؟ لیکن وہ روزے کے معاملات ہیں تو وہ تو خیر روزے کے مسائل ہیں کہ زیادہ عمر ہو جاتی ہے تو ان کے لیے گنجائش ہو جاتی ہے. اگر ایک صاحب اس طرح آئے کہ ہماری والدہ بلکہ ہماری زوجہ گھر میں ہیں لیکن کچھ معاملات ہیں, مصروف بیچاری کھانا وانا پکاتی ہیں, تھک جاتی ہیں, کیا ان کا روزہ بھی میں رکھ لوں؟ نہیں, ان کا روزہ آپ نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے, ان کو اپنا روزہ رکھنا ضروری ہے. آگے بڑھتے ہیں. ایک ہے واجب کفائی. واجب کفائی کیا ہے؟ ایسا واجب ہے جسے اگر کچھ لوگ انجام دے دیں تو باقی لوگوں سے ساکت ہو جائے. جیسے غسل میت سب پر واجب ہے لیکن اگر کچھ لوگ اسے انجام دے دیں تو باقی لوگوں سے ساکت ہو جائے. غسل میت, ٹھیک ہے, ایک صاحب مر گئے جو کہ مسلمان تھے. اب سب مسلمانوں پوری مسلمان قوم پر واجب ہے ان کو غسل دیں, تدفین کریں, ان کی نماز جنازہ وغیرہ پڑھائیں. ٹھیک ہے, اتنے میں ذیشان اٹھے, انہوں نے جا کے اس کو غسل دیا, نماز جنازہ ہی پڑھائی, اور حر کو بلایا, ساتھ ملا کے دفن کر دیا. اب جو ذیشان اور حر نے مل کے کام کیا, اگر نہیں کرتے تو ہم سب پر واجب تھا, لیکن اگر انہوں نے کر دیا تو انہوں نے اپنا واجب بھی اتار دیا اور لگے ہاتھوں ہم سب پر سے واجب ختم ہو گیا. تو واجب کفائی وہ ہوتا ہے جو ہوتا سب پر واجب ہے, لیکن اگر کوئی ایک فرد انجام دے دے تو سب کے اوپر سے وجوب ہٹ جاتا ہے. کھوپڑی مائی کے نہیں آئی شبانہ آئی, سلمان صاحب, کمبر صاحب, ابو ذر, مقداد, فرمایا لوگوں. ٹھیک ہے, سغرا صاحبہ سنوائی, کبرا صاحبہ سنوائی. اب آگے ہے وجہ سے خالی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگلی بھائی سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ واجب کی قسم واجب تخیری, واجب عینی, واجب کفائی, تینوں کمپلیٹ ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, اس کا بھی ٹیسٹ ہو سکتا ہے. ایک ٹیسٹ ہم نے پہلے بتایا تھا آپ کو. ٹھیک ہے, ایک یہ ہو گیا وجہ سے خالی نہیں ہے. کسی مسئلے میں آ سکتا ہے کہ یہ چیز وجہ سے خالی نہیں ہے. فتویٰ یہ ہے سوائے اس کے کہ عبارت میں اس کے برخلاف کوئی قرینہ موجود ہو, وجہ سے خالی نہیں ہے. فتویٰ یہ ہے اگر وجہ سے خالی ہو آ جائے تو فتویٰ یہی ہے. ٹھیک ہے, وجہ سے خالی نہیں.
سوائے اس کے کہ اس کے عبارت میں اس کے برخلاف کوئی قرینہ موجود ہو. ٹھیک ہے, اگر اس کے خلاف کوئی قرینہ موجود ہوا تو کیا ہوگا, تو فتویٰ نہیں ہے. ٹھیک ہے, فتویٰ جب ہے جب یہ یہیں پر بات مکمل ہو جائے. اگر اس کے ہی اسی کے ذکر میں کوئی خلاف کوئی بات ہو, سمجھ لیے وہ فتویٰ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس طرح کی پہلے بھی اصطلاحات آئی ہیں اس سے ملتی جلتی. اگلا ہے وقف, مل کے بولیں جی. وقف, واو کاف پہ 2 نقطہ اوفے. وقف اصل مال کو ذاتی ملکیت سے نکال کر اس کی منفعت کو مخصوص افراد یا امور خیر کے ساتھ مخصوص کرنا وقف کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, ایک مکان تھا جشان صاحب کے پاس 500 گز کا, مثلا عباس ٹاؤن میں یا ملیر وغیرہ میں تھا, مثال کر لیتے ہیں. کافی عرصہ ہو گیا وہاں وہ خالی پڑا ہوا ہے. تو جشان صاحب نے کہا ایسا ہے قبلہ, آپ کا ماشاءاللہ مدرسہ ہے, ناز آباد میں ہے, ہم آپ کو یہ گھر جو ہے 500 گز کا بنگلہ جو ہے آپ کو وقف کر رہے ہیں. سغرا کو کھانسی آ گئی, پتہ نہیں کیوں آئی. اگر ہمیں وقف کر رہے ہیں تو خوشی کی بات ہے. ٹھیک ہے, ہمیں وقف کر رہے ہیں قبلہ یہ 500 گز کا بنگلہ. اچھا, ان کے بھائی کے نام بھی تھا, ٹھیک, کمبر کے نام بھی تھا, دونوں کے سائن چاہیے. ہم نے بھائی کو راضی کرایا, یار ویسا ہے کچھ کام ہم نے زندگی میں بہت کام دنیا کے لیے کیے, کچھ آخرت کے لیے بھی کر لیتے ہیں. ہم دونوں مالک ہیں اس بنگلے کے, لہٰذا ایک کام کرو, وقف نامہ تیار ہوگا کہ بھائی جناب ذیشان نے جناب کمبر نے یہ مکان جو ہے آغا شمشیر صاحب کو وقف کیا ہے. کس مد میں؟ مدرسے کی مد میں. ٹھیک ہے, مدرسے کے, کیا آغا صاحب اس مدرسے کی منفعت جو ہے, آغا صاحب اس کے مالک نہیں ہیں, مالک آپ تھے. آپ نے اپنی ملکیت سے اس چیز کو نکال کر کیا کیا, اصل مال کو ذاتی ملکیت سے نکال دیا. پہلا کام یہ کیا آپ نے. اب وہ وقف کرنے کے بعد آپ کی ملکیت بولے نہیں رہے گی. سب سے پہلے کام کیا ہے کہ آپ نے اپنی ملکیت سے نکالا, سب سے پہلا کام نے یہ کیا. ٹھیک ہے, آپ کسی کو سمجھا سکتے ہیں, اپنی ملکیت سے نکالا اور اس کی منفعت کو مخصوص افراد, آپشن ہے, اگر اس کی منفعت کو مقصود افراد کے لیے کر دیں. قبلہ یہ اس کا جو بھی پروفٹ آئے یا کرایہ آئے, جو بھی اس سے فائدہ اٹھائیں وہ یتیم بچوں کو دے دیجیے گا. جو بھی اس کا منافع ہو قبلہ وہ جو ہے مدارس کے بچوں کو دے دیجیے گا. ٹھیک ہے, بات سمجھ رہے ہیں کہ اس کی منفعت کو آپ نے وقف کر دیا, اپنی ملکیت سے نکال دیا. ایک بات ہو گئی. یا امور خیریے کے ساتھ مخصوص کر دیا, کوئی بھی امور. اچھا قبلہ کوئی بھی نیک کام ہو, آپ اس بنگلے کے جو کرایہ آئے گا اس سے آپ وہ کام کروائیے گا. مثلا مجلس ہے, ماتم ہے, ٹھیک ہے, دیگر اور نیک کام ہے, غریبوں کی مدد ہے اور دیگر کام. ٹھیک ہے, یا تو کوئی خاص افراد کے لیے کر دیا آپ نے قبلہ, ان کے لیے. ٹھیک ہے, مثلا مسجد کے لیے, مثلا مدرسے کے لیے, مثلا امام بارگاہ کے لیے. ٹھیک ہے, آپ نے قبلہ میرا یہ 500 گز کا بنگلہ ہے, ہم دونوں مل کے آپ کو وقف کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی منفعت کو اب یہاں استعمال کیجیے گا. ٹھیک ہے, مدرسے کے لیے میں وقف کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, آپ کے ہینڈ اوور کر رہا ہوں. اب میں بھی مالک نہیں رہا, اس کو میں نے وقف کر دیا ہے, اور قبلہ آپ بھی مالک نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ بھی مالک نہیں ہے, بس آپ کے حوالے کیا ہے تاکہ آپ کی نگرانی میں یہ کام ہوتا رہے. ٹھیک ہے, صلوات پڑھیں محمد آل محمد. وقف اصل مال کو ذاتی ملکیت سے نکال کر اس کی منفعت کو مخصوص افراد یا امور خیریہ کے ساتھ مخصوص کرنے کو وقف کہتے ہیں. آگے بڑھیں. آخری ہے ولی, مل کے بولیں کیا ہے ولی. سرپرست, مثلا باپ, دادا, شوہر یا حاکم شرع ولی ہے. جب تک آپ کے ماں باپ ہیں, ٹھیک ہے, ماں باپ ہیں, ولی ہیں. اسی طریقے سے نکاح, اگر لڑکی کنواری ہو اور اس کا نکاح ہو رہا ہو تو ولی کی اجازت ضروری ہے. ولی کون؟ باپ, دادا. ٹھیک ہے, اب جیسے ہی لڑکی کی شادی ہو گئی اب ولی کون ہو گیا؟ شوہر. ٹھیک ہے, اچھا اگر شوہر اگر نہ رہا تو حاکم شرع. اس لیے حاکم شرع بننا آسان نہیں ہے. حاکم شرع جامع شرائط بہت بڑا ایک عہدہ ہے, بہت
بڑا ایک منصب ہے اور اس میں اختیارات بھی بہت ہیں. ٹھیک ہے, تو ولی کون ہوا؟ باپ ہوا, دادا ہوا, اور اگر لڑکی شادی ہوئی تو شوہر ہو گیا. ٹھیک ہے, اور حاکم شرع ہو گیا. یا تو اب کچھ ایسی عورتیں ہیں کہتی ہیں قبلہ اگر شادی ہوئی تو ہمارے ولی, جب ہماری شادی نہیں ہوئی تو ہمارے ابا ولی تھے, اور شادی ہو گئی تو شوہر ولی ہیں. قبلہ ایسی مردوں کا بھی ہونا چاہیے. جب ماں باپ کے گھر ماں باپ تھے تو ماں باپ ولی, شادی کے بعد بیوی چاہ رہی ہے میں بھی ولی بن جاؤں, ایسا نہیں ہو سکتا. شریعت نے یہ نہیں کہا. ٹھیک ہے, شریعت نے ایسا نہیں کہا. شریعت نے کہا ہے کہ باپ دادا ولی ہیں, اگر شادی ہو جاتی ہے لڑکی کی تو شوہر ولی ہے یا تو پھر حاکم شرع ولی ہے. بس ولی یعنی سرپرست. ٹھیک ہے, جتنے بھی شرعی کام ہیں اجازت ولی کی ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ہے, اور معاملات ہوتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد علیہ.